بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور سے کسی خاتون سے نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر لوگ اس کے مال کو دیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر حسب و نسب کو دیکھتے ہیں اور چوتھے نمبر پر دینداری دیکھتے ہیں۔ تم دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیابی حاصل کرو، تمہارے لیے مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کسی بھی خاتون کو جو انتخاب کرنے کے لیے نکاح کے وقت آپ نے عام طور سے لوگوں کی ترجیحات بتائی ہیں۔ لوگ کسی عورت سے، کسی لڑکی سے جب نکاح کا ارادہ کرتے ہیں تو عام طور سے وہ مالداری دیکھتے ہیں کہ اس کے یہاں مال ہے یا نہیں، اور اس کے پیچھے یہ ان کی سوچ بھی کار فرما ہوتی ہے کہ اگر مالدار ہے تو جہیز میں اس سے مال مل سکے گا یا اس کے کچھ اثرات ہم پر پڑیں گے۔ اور ہندوستان اور یہاں بر صغیر کے جو ممالک ہیں اس میں تو خاص طور سے جہیز کا چلن ہے، تو عام طور سے لوگ مالدار عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اونچے نسب والی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ نام ہو کہ بڑے نسب والے اور بڑے اعلیٰ خاندان میں نکاح ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر عام طور سے لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا حسن و جمال کہ خوبصورت ہونا چاہیے، اور سب سے آخر میں اور چوتھے نمبر پر لوگ اس خاتون کی دینداری اور اس کی اخلاقی حالت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو نکاح کرتے وقت۔ ایسی لڑکی ہو جو دیندار ہو، یعنی اولیت اور ترجیح دینداری کو دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے، بالکل سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نسب بھی اپنی جگہ اہم ہے، حسن و جمال بھی انسان کی فطرت میں اس کی چاہت رکھی گئی ہے، لیکن دینداری یعنی اس کی اخلاقی حالت، اللہ سے اس کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، صحابہ کرام کا احترام اور عام مسلمانوں کے سلسلے میں اس کے وہی رائے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر عورت دیندار ہے تو وہ خود بھی عفت و عصمت کا خیال رکھے گی، شوہر کا خیال رکھے گی، اس کے ساتھ ساتھ گھر کو وہ اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرے گی، اور آنے والی نسلیں اس کی گود میں پروان چڑھیں گی، اور مستقبل میں اس کے ذریعے سے خیر وجود میں آنے کا امکان ہے، اور پھر آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ اور بیوی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا ہر وقت اس سے ساتھ ہوتا ہے، اور راز کی باتیں اور اس کے ساتھ رہن سہن، یہ تمام ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، تو جس کے ساتھ انسان کو رہنا ہے وہ دیندار ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار دوست کا انتخاب کرنے کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اور انسان اپنے
دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اور بیوی سے بڑھ کر انسان کا شریک حیات کون ہو سکتا ہے، رفیق حیات کون ہو سکتا ہے، جس کا ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے انتخاب میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور سب کو ایک صالح معاشرے کو وجود بخشنے اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے اس کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.